اہل حدیث لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. ویسے یہ ٹاپک چھیڑنا چاہیے نہیں, اللہ معاف فرمائے, غلطی سے چھڑ گیا, ابھی چھڑ گیا تو میں کر لیتا ہوں. یہ دوبارہ یہ بحثیں نبی نے اس طرح کی بحثوں سے بہت سختی سے منع کیا. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا, میرے پاس ایک شخص قطر سے کسی ہمارے دوست کا فون آیا کہ وہ اہل حدیث تو گمراہ ہو گئے ہیں. میں نے کہا کیوں گمراہ؟ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, حالانکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. تو میں نے کہا اس میں گمراہی والی کوئی بات نہیں, کیونکہ اللہ بھی قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں, میں کہوں الرحمن علی العرش استویٰ, اللہ خود کہہ رہے ہیں میں کس مسئلے میں گمراہ کیسے ہو گئے؟ تو کہہ رہے ہیں اس کا تو مطلب ہے نا. میں نے کہا جو بھی مطلب ہے اللہ نے وہ مطلب بیان کیا. اللہ نے اتنا کہا کہ اللہ عرش پر ہے, مطلب تم خود ہی تلاش کرتے رہو. تو ہم بھی جب یہ کہہ دیں کہ اللہ عرش پر ہے, مطلب کہ ایسی کی تیسی منہ سے ہم نے جب یہ لفظ بول دیا تو گمراہ کیسے ہو گئے؟ نہیں حضرت آپ تو مجھے لگتا ہے غیر مقلد ہو گئے ہیں, آپ تو یہ ہو گئے ہیں, آپ تو فلانا ہو گئے ہیں. تو بھائی ہم بھی قرآن اور حدیث سے متاثر ہیں. تو قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ یہ کہا ہے رحمان کہاں ہے, عرش پر ہے. پھر حدیث کے صاف الفاظ ہیں, ایک باندی نبی کے پاس آئی, نبی نے اسے چیک کرنے کے لیے کہ مسلم ہے یا غیر مسلم, نبی نے اس سے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ باندی نے ایسے انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف اور کہا فی السماء, آسمان میں. نبی نے فرمایا اعتقھا, اس کو آزاد کر دو, فانھا مؤمنۃ, یہ مومن ہے. تو میں نے کہا وہ باندی تو آپ کے رائے کے مطابق گمراہ تھی, اس نے صرف اتنا نہیں کہا اللہ اوپر ہے بلکہ انگلی سے اشارہ بھی کیا. میں نے کہا میرے بھائی پبلک کو وہی دین بتاؤ جو آسان ہو, زیادہ ٹیکنیکل بات, یہ بحثیں علماء کے لیے ٹھیک ہیں, یہ بحثیں علماء کے لیے چھوڑ دو. عوام کے لیے تو اللہ کو انہی الفاظ سے یاد کیا جائے گا جن الفاظ سے اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے قرآن و سنت میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے جب اپنی حمد و ثنا کی, اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ, رحمان کہاں ہے؟ عرش پر ہے. ہم جب اللہ کی تعریف کہیں گے اے عرش کے مالک, اے عرش والے, اور انگلی کہاں اٹھائیں گے؟ بولو. عوام کیا کرے گی؟ عوام کہے گی جو اللہ نے اپنے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہم بھی وہی الفاظ استعمال کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, یہاں لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آدھی باتیں بیان کرتے ہیں آدھی پی جاتے ہیں, تبھی ہم کہتے ہیں غیر مقلد ہیں. قرآن میں جہاں یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے, قرآن میں وہاں یہ بھی تو ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو وہاں تمہارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. قرآن میں یہ بھی تو ہے نا, تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. بھائی دیکھو کسی بھی زبان میں اس زبان کے جو محاورے اور مفہوم ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اردو میں, انگلش میں, عربی میں, ہر زبان میں. میں جب آپ کو کہیں بھیج رہا ہوں اور آپ گھبرا رہے ہو, میں کیا کہوں گا؟ یار تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. یہاں علم اور قدرت کے لحاظ سے میت مراد ہوتی ہے کہ میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور تمہاری مدد کی قدرت بھی رکھتا ہوں, غافل نہیں ہوں. اس کی مثال ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے محل میں جاتے ہوئے گھبرا رہے تھے کہ اللہ وہ تو قتل کر دے گا ہمیں, تو اللہ نے فرمایا لا تخافا, اے موسیٰ ہارون ڈرو نہیں, اننی معکما, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. کیا مطلب؟ اسمع و ارا, اللہ نے خود ہی مطلب بیان کر دیا, سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں. یعنی میرا علم کامل ہے, ہر چیز کا مجھے پتا ہے, اور قدرت کامل ہونے کا تو تمہیں ویسے ہی معلوم ہے. یہاں ساتھ کا مطلب اللہ کی مدد ساتھ ہے, اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے, لیکن جب اللہ سے پوچھا جائے گا, اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں ہے, تو ہم وہی الفاظ کہیں گے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے اور قرآن نے ہمیں بتائے.